بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے واقعہ شب معراج کا دوسرا حصہ، جس میں معراج کی مزید چند مستند مشاہدات۔ مذکورہ 10 نقطوں سے واضح ہو جاتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک نقطہ اور پہلو ایک عظیم نشانی ہے، اور ان کا مشاہدہ فی الواقع لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا اور لَقَدْ رَأَى مِنْ آیات رَبِّهِ الْكُبْرَى کا مصدق و مظہر ہے۔ تاہم ان کے علاوہ بھی کچھ مشاہدات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس عظیم معجزاتی سفر میں کیے۔ ان میں سے جو سنداً صحیح ہیں، ان میں سے چند اہم واقعات درج ذیل ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس رات مجھے سیر کرائی گئی اس رات کو میں نے موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ قبر یعنی برزخ میں آپ کو مشاہدہ کروایا گیا۔ اس سے برزخ کی زندگی کا اثبات ہوتا ہے جو ہر انسان کو حاصل ہوتی ہے، چاہے وہ مومن ہو یا کافر۔ انبیاء تو تمام مسلمان سے افضل ہوتے ہیں، اس لیے یقیناً یہ برزخی زندگی انہیں دوسرے عام انسانوں کے مقابلے میں زیادہ بہتر انداز سے حاصل ہوتی ہوگی۔ لیکن یہ زندگی کس قسم کی ہے، اس کی نوعیت و کیفیت کیسی ہے، اس کی تفصیل کا ہمیں علم نہ ہم اسے بیان کر سکتے ہیں۔ تاہم اس کی بابت یہ دعویٰ کرنا کہ وہ دنیاوی زندگی کی طرح بلکہ اس سے زیادہ قوی ہے، جیسا کہ بعض لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں، تو یہ دعویٰ بلا دلیل ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر انہیں مومنوں منو مٹی کے نیچے دبا کر رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ داروغہ جہنم اور دجال کا مشاہدہ۔ آپ کو داروغہ جہنم جس کا نام مالک ہے اور دجال جس کا خروج قیامت کے قریب ہوگا، ان دونوں کا مشاہدہ بھی اسی رات کی نشانیوں کے طور پر کروایا گیا۔ جنت کا مشاہدہ۔ سدرۃ المنتہا پر پہنچنے اور وہاں بہت سے عجائبات کا مشاہدہ کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر مجھے جنت میں لے جایا جائے گا تو میں نے وہاں دیکھا کہ موتیوں کے قبے ہیں اور اس کی مٹی کستوری ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے جنت میں کوثر نہر کا مشاہدہ فرمایا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی تو آپ نے فرمایا، میں ایک نہر پر آیا، اس کے دونوں کنارے موتیوں کے قبوں کے تھے۔ میں نے پوچھا، جبرائیل علیہ السلام یہ کیا ہے؟ جبرائیل نے کہا، یہ کوثر ہے جو آپ کے رب نے آپ کو عطا کی ہے، اس کی مٹی خوشبودار کستوری ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں کی آہٹ سننا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی اور آپ جنت میں گئے تو جنت کی ایک جانب سے آپ نے قدموں کی آہٹ سنی۔ آپ نے پوچھا، جبرائیل یہ کیا ہے؟ جبرائیل نے کہا، یہ بلال مؤذن کی آواز ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آنے کے بعد لوگوں کو بتلایا، بلال کامیاب ہو گیا، میں نے اسے جنت میں اس طرح دیکھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لقب صدیق کی وجہ تسمیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کو بیان کیا کہ رات کو اس طرح مسجد اقصی گئے اور وہاں سے آسمانوں پر گئے، تو بہت سے لوگوں نے اس پر یقین نہیں کیا، حتیٰ کہ بعض نئے ایمان لانے والے بھی یہ واقعہ سن کر ایمان سے پھر گئے اور دوڑے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور کہا،
تم نے سنا تمہارے ساتھی پیغمبر نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ آج کی رات بیت المقدس کی سیر کر کے آئے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کیا انہوں نے ایسا کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اگر انہوں نے کہا ہے تو واقعی سچ ہوگا۔ لوگوں نے کہا کیا تم اس بات کی تصدیق کرتے ہو؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا ہاں میں تو ان کی اس سے بھی زیادہ بڑی بڑی باتوں کی تصدیق کرتا ہوں۔ میں تو ان کی صبح و شام کی تصدیق کرتا ہوں جو آسمان سے ان کے پاس آتی ہیں۔ چنانچہ اسی وجہ سے ابوبکر رضی اللہ عنہ کا نام صدیق رکھ دیا گیا۔ مشاطہ فرعون کا حسن انجام۔ مشاطہ کے معنی ہیں بالوں کو سنوارنے والے، بنانے والی، بالوں میں کنگھی پھیرنے والی۔ فرعون نے اپنے اہل خانہ کی خدمت کے لیے مشاطہ، جسے آج کل کی اصطلاح میں بیوٹی میکر کہا جاتا ہے، رکھی ہوئی تھی۔ یہ فرعون کو نہیں بلکہ اللہ کو رب ماننے والی تھی۔ یہ ایک مرتبہ فرعون کی بیٹی کے بالوں میں کنگھی پھیر رہی تھی کہ اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی تو اس کے منہ سے بے ساختہ الفاظ نکل گئے، فرعون ہلاک ہو۔ تو بیٹی نے یہ بات اپنے باپ کو بتائی، جس پر اس نے اسے قتل کروا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات میں نے ایک بڑی پاکیزہ خوشبو محسوس کی تو میں نے پوچھا جبرائیل یہ خوشبو کیا ہے؟ جبرائیل نے کہا یہ مشاطہ اس کا خاوند اور اس کی بیٹی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ایک اور منظر۔ یہ تو پہلے گزر چکا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو ان کے اصلی شکل میں 2 مرتبہ دیکھا ہے۔ ان میں سے ایک موقع شب معراج کا ہے جس میں آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو سبز رنگ کے ریشمی لباس میں دیکھا جس نے آسمانی افق کناروں کو بھر دیا تھا۔ موقع پر اللہ کے نبی نے جبرائیل علیہ السلام کا ایک اور منظر بھی ملاحظہ فرمایا، اور یہ وہ منظر تھا جب جبرائیل علیہ السلام پر اللہ کی خشیت طاری تھی۔ اس خشیت الہی نے انہیں ایسے کر دیا تھا جیسے پرانا بوسیدہ ٹاٹ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں شب معراج کو ملا اعلیٰ فرشتوں کی مجلس میں جبرائیل کے پاس سے گزرا تو وہ اللہ عز و جل کے خوف سے ایسے تھے جیسے پرانا بوسیدہ ٹاٹ ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امت محمدیہ کے نام خصوصی پیغام۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب معراج کو میری ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی تو انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میری طرف سے پیغام دیجیے اور ان کو بتلائیے کہ جنت کی مٹی بڑی عمدہ ہے، پانی میٹھا ہے لیکن وہ چٹل میدان ہے، اس کی کاشت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جنت میں کاشتکاری کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی اسلامی معلوماتی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔